ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد. اس وقت میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ میں بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. باہر کیا چند باتیں ذرا غور سے سمجھیے. مجھے اور آپ کو اور دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور یہ زندگی نہیں، زندگی کی محنت کا میدان ہے. زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. یوں کہتے ہیں کہ جس کی آنکھ بند ہو گئی اس کی آنکھ کھل گئی. اللہ تعالی نے اس مقصد کے لیے تاکہ انسانوں کو جگایا جائے نیند سے 1,24,000 انبیاء کرام یا کم و بیش بھیجے. انبیاء کرام علیہم السلام کا مقدس گروہ وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی پر نظر نہیں رکھتے تھے، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں تھے، اللہ کے سوا کسی سے توقع نہیں رکھتے تھے، اللہ کے سوا ان کو کوئی آسرا نہیں تھا. صرف اللہ کے لیے محنت کرتے تھے اور اللہ کو راضی کرنے کی. انبیاء کرام علیہم السلام کا قافلہ اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے اس سلسلے کو ختم کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنانے میں اللہ تعالی کی کیا مصلحتیں تھیں، کیا حکمتیں تھی. یہ ایک بہت لمبا مضمون ہے، علمی مضمون بھی ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. مختصر اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا وہ جنتی اور مومن، اور جن لوگوں نے نہیں مانا وہ کون؟ کافر اور جہنمی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ ان کو کلیم اللہ کا خطاب حاصل ہے، براہ راست اللہ تعالی سے ہم کلامی. انبیاء کی جماعت علیہ السلام کی جماعت میں ان کو نصیب ہوئی. لیکن اس کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی اور آیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ کتنے بڑے اونچے ہوں، لیکن جو بعد میں آنے والے کو نہیں مانتا وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، اور بے شمار ان کے فضائل اور مناقب ہیں. ان کے ماننے والے مسلمان جو ان کی تعلیم پر عمل کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی ہی بزرگ اور مقدس ہستی کیوں نہ ہو، لیکن ان کی امت میں سے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا وہ مسلمان، اور جنہوں نے نہیں مانا، اب آگے چلیے۔ اللہ تعالی نے یہ چاہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے دامن پر یہ داغ نہ لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آدمی آیا اور اس امت نے اس کو نہیں مانا، اس لیے کافر ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کافر نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننے والا، آپ کی تعلیم پر عمل کرنے والا کافر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالی نے آپ پر نبوت ختم کر دی اور آپ کے بعد دوسرے انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ بند کر دیا، تاکہ کوئی بعد میں آنے والا آئے اور امت کا کوئی فرد ان کو نہ مانے تو کسی کے نہ ماننے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کافر قرار پائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا یا نہیں؟ اب ایمان اور کفر قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے نہ ماننے سے وابستہ ہے۔ مانو مومن، نہ مانو کافر۔ بس اتنی بات اس مجلس میں سمجھانے کی کافی ہے، اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم لم یؤمن بما جئت به الا اکبر اللہ تعالی فی النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس بات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے بارے میں کوئی یہودی اور کوئی نصرانی سنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور پھر وہ میری لائی ہوئی تعلیم پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان کا منہ کر کے دھول میں ڈالیں گے۔ ذرا اپنی حیثیت کو سمجھو، اپنی حیثیت کو سمجھو۔ پوری کی پوری دنیا 5 ارب ہے یا 5.5 یا 6 ارب، چاہے امریکہ کا صدر کلنٹن ہو یا کوئی اور دوسرا تیسرا ہو، کسی مذہب اور ملت کا ہو، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تمہارے نزدیک چاہے پر کتنی قیمت، مچھر کے پر کی شاید کی قیمت ہوگی، میں کہتا ہوں مینگنی، بکری کی مینگنی کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے اللہ کے نظر میں۔ تمام کی تمام دنیا جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جو قیامت تک پیدا ہوگی، اس کے ذمے لازم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ نجات آخرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے وابستہ ہے۔ میرا یہی عقیدہ ہے، آپ کا یہی عقیدہ ہے نا؟ چلیے، یہ کسی کا اعتراض ہے اس میں؟ درمیان میں اپنی بات درمیان میں روک کر ایک بات اور کہتے ہیں، ہمارے درمیان قادیانی تو قادیانی ہے، ان کی تو بات میں کرنے والا ہوں انشاءاللہ، اور بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ضرورت نہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت نہیں، آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا جو مطلب سمجھایا
اس کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اطاعت اور فرما برداری زندہ کی ہوتی ہے، مردہ کی نہیں ہوتی. نعوذ باللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان اور سکھوں اور ہندوؤں کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے، اور اس کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتا ہوں. رسول کس کو کہتے ہیں؟ پیغام لانے والے کو. آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ اللہ کا پیغام ہے. آپ نے جو عمل کیا وہ اللہ کے پیغام کی تعمیل اور تشکیل تھی. منشاء الہی کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، آج تک کسی بزرگ نے نہیں دیکھا. خدا وہ صرف ایک ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، فرض ہے. سال بھر کے روزے رکھتے ہیں، نفل ہے. عید کے دن کے روزے نہیں رکھتے، ایام تشریق کے روزے نہیں رکھتے. آپ جانتے ہیں کہ سال میں 5 روزے مسلمانوں کے لیے ممنوع ہے. میٹھی عید کا، بقرہ عید کا، اور بقرہ عید کے 3 دن بعد. ان 5 دنوں کا روزہ حرام ہے. رمضان کا روزہ فرض، ساری سال کے روزے نفل اور اللہ کے منشا کے مطابق. لیکن ان 5 دنوں کا روزہ رکھنا اللہ کے منشا کے خلاف. اس بات کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کرتا ہے. اتنی بات کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور جو کر کے دکھایا، آپ کا قول اور عمل پیغام الہی ہے اور منشاء خداوندی کا ترجمان ہے. اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کریے. ٹھیک ہے. اور چلتے چلتے ساتھی ایک بات اور بھی کہہ دوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ نے کیا کیا، یہ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعامل سے معلوم ہوگا. اگر صحابہ کرام پر اعتماد نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسے معلوم ہوگا؟ بس اشارہ کرنا چاہیے. سب تفصیل کا موقع نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواہ منکرین حدیث ہو اور خواہ تعلیم جدید تعلیم یافتہ حضرات ہوں، کوئی بڑے ہوں کوئی چھوٹے ہوں، ان کو اپنی حیثیت معلوم کرنی چاہیے. فارسی کا کہتا ہے حال قدر خیش مشناس. ہم ملاؤں پر جتنی تنقید چاہتے ہیں کر لیں. ہمیں قل اعوذ یہ کہہ دیں، بسم اللہ کی جملت کے نظمیں محسور کہہ دیں، اور یہ کہہ دیں کہ ان کو دنیا جہان کا کچھ پتہ نہیں، دنیا کی ہوا ان کو نہیں لگی، کہاں سے کہاں چلی گئی دنیا. وہ ٹھیک ہے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، سر آنکھوں پر بدن گفتی خرسندن نکو گفتی آفاق اللہ. لیکن بازی بازی بارش بابا نیل بازی ہم بازی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو آنے لگے. امتی کا اور نبی کا فرق سمجھو. امتی ہونے، اگر امتی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہو،
اور اگر آپ نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمجھتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتے ہو تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی پڑے گی. نہیں مانو گے تو دوسری طرف جاؤ گے. ٹھیک ہے آپ کے پاس آپ سمجھ آتی ہے بات. یہ درمیان کی بات آتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. خاتم النبیین کا یہی مطلب ہے. اب اگلی بات سمجھاتا ہوں. خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی نبوت کا اعلان کیا اس وقت سے لے کر قیامت کی دیوار تک زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس میں کسی دوسرے نبی کی نہیں چل سکتی. ایک قصہ سنا دوں چھوٹا سا. یہودیوں کا ایک بیت المقدس تھا مدینے میں. ان کا مدرسہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ کیا کرتے ہیں. وہ ایک دن توریت پڑھ رہے تھے. توریت کے چند اوراق اٹھا لائے. ان کو اچھے لگے. اچھی باتیں ہوں گی. اگر پرانی کتابوں میں اچھی باتیں بھی تو ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے پڑھنے لگے. اب وہ پڑھ رہے ہیں. وجعل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک رنگ جاتا ہے اور ایک آتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ برابر بیٹھے تھے. ان کے پوری ماری اور کہا سکینت کا امو کا یا عمر, عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے تو مر جائے. یہ عرب کا کہنا چاہیے کسی سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے تو یہ الفاظ بولتے تھے. سکینت کا امو کا یا عمر, عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے یعنی تو مر جائے. اب وما ترى الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتا. انہوں نے اٹھا کر کے نظر اٹھا کر کے اوپر دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سنو گزرناک. انہوں نے اوراق لپیٹ دیے اور گھٹنے ٹیک دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عجیب عادت تھی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوتے تھے تو بناتے یہی تھے. غصے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا روینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. ہم اللہ کو رب مان کر, اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر راضی ہو گئے. نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولی, ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ کے غضب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غصے کے لہجے میں فرمایا امتحبتون انتم وما تحبت اليہود والنصارى, تم بھی اسی طرح بھٹکا کرو گے جس طرح یہودی نصرانی بھٹکتے ہیں. لقد جئتکم ببیضاء نقیہ, میں تمہارے پاس ایک چمکدار اور روشن پاک صاف شریعت لے کر آیا. واللہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اللہ کی قسم اگر موسیٰ زندہ ہوتے علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کو بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا. اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلے گے, اس کے بغیر ان کو چارہ ہی. خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے
سمجھو میری بات کو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی ہوئے ہیں، اگر وہ سب کے سب زمین پر بھیج دیے جائیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کریں. یہ مانا ہے خاتم النبیین. اور جب یہ ہو گیا تو کہنا چاہیے کہ ایک بزرگ کے بقول کہ پہلے انبیاء کرام آسمان نبوت کے ستارے تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ثانی آفتاب نبوت. ستارے کوئی زیادہ چمکتا ہے کوئی تھوڑا چمکتا ہے، روشنی ہے، اور آفتاب نبوت کے بعد پھر نبوت ختم. اب کوئی چراغ نہیں جلائے گا. سورج نکلا ہوا ہو اور دھوپ ہو تو بتیاں بند کر دیتے ہو نا. دھوپ آ رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، مصنوعی بتیوں کی ضرورت، روشنی کی ضرورت نہیں. آفتاب کی روشنی بہت کافی ہے. گرمی بھی ہے، حرارت بھی ہے، اور اس کے طلوع ہونے سے دن چل جاتا ہے، ہر چیز نظر آتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے آئے تو آفتاب نبوت طلوع ہو گیا، اور آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کے بعد اب قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں تشریف لے گئے. یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سے تشریف لے گئے، استراحت فرمائے روضہ اقدس میں، لیکن آپ کی نبوت کا آفتاب اسی طرح سے لگا. اس میں نہ ماندگی آئی ہے، نہ گہن لگا ہے، نہ تاریخی آئی ہے، اور اب الحمدللہ بادل بھی اس کے سامنے نہیں آیا. میں پوری دنیا کے سامنے دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں، میرا یہ دعویٰ نوٹ کر لو، الحمدللہ ہم آج بھی اپنے نبی کو ان کی سیرت و کردار کے آئینے میں اور ان کے قول و عمل کے آئینے میں اسی طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ میرے نبی کا کمال ہے، ورنہ کوئی قوم اپنے نبی کا یہ آئینہ ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکتی. کر کے سنائے. پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، عیسائیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ پوری ہسٹری ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کی اور افعال کی پیش کرو. اس سے قبل ہونے کہ وہ منسوخ ہے، اگر وہ صحیح پیش نہیں کر دیں تو بھی منسوخ ہے. ٹھیک ہے، لیکن کر نہیں سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندہ ہے، اور جس طرح گویا آج نازل ہوئی ہے اسی طرح تر و تازہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال، آپ کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات کی تعلیم دینا، حج کرنا، جہاد کرنا، صلح کرنا، جنگ کرنا، گھر میں بیویوں سے معاملات اور باہر دوستوں سے معاملات، خدمت سے معاملات، ایک ایک چیز محفوظ ہے. اور حضرات فقہائے امت اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک ٹولہ غیر مقلدین کا بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ قرآن حدیث قاری ہے. قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے بھی ابو حنیفہ اور شافعی کا دماغ چاہیے. یہ میرے اور تمہارے بس کی بات نہیں. چلو ایک فکرہ کر دیتا سمجھانے کے لیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال خدمت کی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو ان کی والدہ ماجدہ 10 سالہ بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ انس ہے، میں اس کو آپ کا خادم بناتی ہوں، ہمارا وقت آپ کا خادم رہے.
10 سال خدمت کی، 20 سال کی عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان سے پردہ پا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نظر پڑ جانا ایمان کی ساتھ، یا آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کسی پر پڑ جانا، اس کو کیا درجہ ہے؟ ہزاروں غوث اور قطب افضال کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شاہ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر ہے نا، خواجہ معین الدین چشتی جو 90 لاکھ انسانوں کو مسلمان کر کے گئے ہیں دنیا سے، خواجہ معین الدین چشتی اور دوسرے اکابر بڑے بڑے اولیاء اللہ اقطاب ابدال، ساری دنیا اگر شاہ عبد القادر جیلانی جیسے لوگوں سے بھری ہوئی ہو، معین الدین چشتی جیسے لوگوں سے بھری ہوئی ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہے نظر کیمیا اثر آنا کے وقت بدر خاک را کیمیا کنن آیا بغد کے گوشے کسنے بما کنن۔ جب یہ بات سن میں آئی تو اب میں آگے عرض کرتا ہوں کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی پیروی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اسی طرح ضروری جس طرح کہ ہمارے لیے ضروری۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا، ابھی عرض کیا تھا، اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اپنے نہ ماننے والوں کو کافر کہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ بات میری یہاں ختم ہوئی، اب میں دوسری بات شروع کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم سب گنہگار ہیں۔ گناہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے حکم کی فرمان برداری نہ کرنے، ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، نفس ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، کسی کے دوست احباب اس کو شیطان کا کام دیتے ہیں، کسی کی بیوی اور اولاد اس کو شیطان کا کام دیتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہم سے ہو جاتی ہے، کسی سے تھوڑی کسی سے زیادہ ہم گنہگار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بھائی یہ تمہیں اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے سر، میں تمہارے لیے اختلاف کی جگہ نہیں چھوڑنے دیتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں، کل بنو آدم خطاؤن، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام اولاد آدم خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاؤن، تمام اولاد آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ہر بند کے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ غلطی بھی معاف کرتے ہیں۔ گناہ تو ہو جاتے ہیں ہم سے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن توبہ یا اللہ میں بدل جانا، عقل نہ کرے۔ یہ تو بیچ میں بات آئی، کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب گنہگار ہیں، لیکن اگر اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لائے ہوئے پورے دین کو مانتے ہو تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، بجائے اور اگر آپ بہت اچھائی کرنے والے ہیں، دنیا کا بڑا بھلا کرتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، کہتے میں نہیں مانتا، تو اس کا نام کیا ہوگا؟ کافر۔ میرا بھائی گنہگار ہم سب ہیں، ہاتھ جوڑ کر توبہ کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ کافر نہیں، اللہ کا شکر ہے کافر نہیں ہے۔ میں تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں دل سے اور جان سے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا ایک ایک حرف مانتا ہوں۔ بتاؤ میں مسلمان کے کافر گنہگار میں ہے، میں خود اقرار کرتا ہوں، اور غالباً آپ بھی یہی کرتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ قیامت کے دن مدار نجات کی ایمان ہے، عمل میں کوتاہی ہوئی اللہ سے معافی کی
امید تباہ کرتے ہیں. تو وہاں بھی جا کے معافی مانگی تھی، یہاں بھی مانگتے بھائی. گنہگار کے لیے سوائے معافی مانگنے کی اور کیا چارہ کار ہے کہ اور قصور ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کے قصور کی تلافی ہم کر سکے تو کر دیتے. ہمارے پاس تو اتنی بھی قیمت نہیں کہ تلافی کر دے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کا ایک آدمی تھا، اس نے 500 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور عبادت بھی اس طرح کی کہ ایک لمحہ کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. پہلے لوگوں کی بڑی عمریں ہوتی تھی، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن پیش ہوگا. وہ اس وقت کا بات ہے جان فرماتا ہے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں لے گا. وہ کہنا ہے فضل سے، اور 500 سال کی بات کرے گی. فرمائیں گے ذرا تھوڑا دوسری طرف لے چلو، جنت کی طرف نہیں دوسری طرف لے چلو. جنت کو بھی بڑی دور ہوگی، راستے میں پیاس لگے گی اس شخص کو. وہ کہے گا کہ پانی تو پلاؤ، فرشتوں سے کہے گا چل پانی نہیں مل سکا. اللہ تعالیٰ اس کے امتحان کے لیے ایک فرشتے کو بھیج دیں گے کہ راستے میں بیٹھا ہے، پانی لیے، گلاس بھرا ہوا ہے. وہ کہے گا کہ پانی تو پلاؤ، کرنے لگی مفت نہیں ملتا، قیمت لگتی. کہا گلاس کے کتنے پیسے لوگے؟ چلیں گے 500 سال کی عبادت. چلیں گے یار بول رہا ہوں میرے پاس سے لے لو اور میرے گلاس پانی کا پلا دو. 500 سال کی عبادت ایک گلاس کے بدلے میں دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے واپس لے آؤ اس کو، اب تو خالی ہاتھ ہو گیا. فرمائیں گے ارشاد فرمائیں گے کہ 500 سال کی عبادت کا بڑا گھمنڈ تھا، بس اتنی قیمت نکلی کہ ایک گلاس ایک پیالے کے بدلے میں دی تھی. اور میں نے کتنے بلائے تھے؟ 500 سال میں کتنا پانی پیا تھا؟ حساب کر کے اتنے سال کی یہ بات دے دی. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میرے فضل سے جنت میں لے. ہم اگر تلافی کرنا ہی چاہیں کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہی کر سکتے ہیں نا. آج تک میں نے پیدا ہونے کے بعد ایک نعمت جو ہے آنکھوں کی جو استعمال کی، اس کا کیسے بدلا ادا کروں؟ بتائیے. میں نے جو کانوں کی نعمت استعمال کی، ایک نعمت، کیوں کر بدلا ادا کروں؟ کیا میرے پاس ہے کہ میں اللہ کو دے دوں؟ بھوک لگتی ہے، بھوک لگنا بھی نعمت، اور روٹی ملتی ہے، ملتا بھی نعمت. کتنے ٹن میں نے کھا لیے جب سے پیدا ہوا ہوں، اور کتنے ٹن پانی کے پی لیے، اور دوسری نعمتوں کا کیا بتاؤں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں. بزرگ فرماتے ہیں نعمت اللہ کہا ہے، نعم اللہ نہیں کہا، اللہ کی نعمتوں کو نہیں کہا. توبہ توبہ، اللہ کی نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کی نعمت کی بات ہو رہی ہے. ایک نعمت گن کر کے بتاؤ کہ ایک نعمت آنکھوں کی کتنی جگہ استعمال کیا تم نے؟ بتا سکتے ہو؟ تو ہر کال میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری گناہگاری کا علاج سوائے معافی مانگنے کی اور کیا ہے؟ ہم اللہ کو کیا دے سکتے؟ لیکن
گناہگار رہو، باغی نہ بنو. گناہ برداشت ہو جاتا ہے، اس بارگاہ میں بغاوت برداشت نہیں ہوتی. اور بغاوت سے مراد ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکرا دینا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن مدار نجات عقیدہ ہے. عمل میں جو کوتاہی ہوگی یہ بھی توبہ کرتے ہیں وہاں بھی کر لیں گے. لیکن اگر عقیدہ غلط ہوا، اگر عقیدہ غلط ہوا تو خون کے آنسو روئے گا، پیپ اس کی آنکھوں سے نکلیں گے لیکن معاف نہیں کیا جائے گا. سمجھے؟ ہم نے اس عقیدے کے مسئلے کو بہت ہلکا بھلکا سمجھ لیا ہے. جو بھی ہمیں وہی پتہ چاہے ناچنے کے لیے تیار. کوئی ذکری بن گیا، کوئی بھائی بن گیا، کوئی باپی بن گیا، کوئی قادیانی بن گیا، کوئی بن گیا، کوئی بن گیا. اللہ کے بندو تمہیں اللہ نے عقل دی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، ایک ہی لفظ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جو کچھ وہ فرمائیں گے وہ صحیح، باقی سب غلط. ٹھیک ہے؟ جو کچھ وہ فرمائے وہ صحیح اور باقی سب غلط. یہاں کو قادیانیوں کا نمائندہ بھی شاید نہیں ہوگا. اے کاش کہ میں یہ درد دل ان کے کانوں تک بھی پہنچا سکتا. اے کاش کہ میں یہ درد دل ایک ایک قادیانی کے دل تک درد دے کر کے پہنچا دیتا اور ان کو سمجھا دیتا کہ میرے بھائیوں، تم چاہے جتنی تعویلیں کر لو، تم چاہے جتنی چاہو سکن سازیاں کر لو، باتیں بنا لو، تم ہواؤں میں اڑ لو، تم ڈسکنٹینیو لگا لو، تم سٹائل سے خبریں پہنچاؤ. اور ہمارے یہاں ایک انڈیا پھر خبریں کو تو چاند میں میری تصویر آ رہی ہے، چاند میں اپنی تصویریں بھیج دو. تم ساری دنیا پر حکمرانی کر لو، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر بے چونو چرا تسلیم نہیں کرتے، خون کے آنسو نہیں، پیٹ کے آنسو رونے پڑیں گے، نجات نہیں. یہ بیچارے بھولے بالے مسلمانوں کو، جیسے مولانا اللہ تعالیٰ صاحب کہہ رہے تھے، کسی کو ملازمت کا ڈھانسا دیتے ہیں، کسی کو کچھ بتاتے ہیں، کسی کو کچھ سلطاتے ہیں. ایک چائے کی پیالی پر نوجوانوں کو گمراہ کر لیتے. تم کر لو جتنے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ اپنی عاقبت کی فکر. میں تم سے ایک پیسے کا طالب نہیں ہوں. آؤ، میرا غریب خانہ کھلا ہے، میری مسجد کھلی ہے. میں ایک ایک قادیانی کے ایک ایک شبے کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، تسلی کرنے کے لیے تیار ہوں. لڑائی نہیں کروں گا، مار کٹائی نہیں کروں گا. تم دیکھ ہی رہے کہ میرا وجود کتنا ہے. 2 آدمی پکڑ کے اٹھاتے ہیں مجھے. لڑائی نہیں کروں گا، مار کٹائی نہیں کروں گا، کوئی تشدد نہیں کروں گا. اپنے دوستوں سے نہیں کہوں گا کہ تشدد کرو، کوئی غیر سنجیدہ بات نہیں کروں گا، کوئی دل آزاری کی بات نہیں کروں گا. تو میں اتنی بات تو سمجھا دوں گا کہ غلام احمد کیا تھا. اور میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ، میں نے اس قوم کو جن کو قادیانی کہتے ہیں، مرزا غلام احمد کے ماننے والے کہتے ہیں، اعلان دیا تھا کہ کوئی شبہ پیش کرو، تو غلط فہمی ہے تو دور کر لو. ہمارے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے، ہمارے بزرگوں کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے، کتاب اللہ کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے، دور کر لو.
لیکن خدا کے لیے مرنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لو. مرنے کے بعد تم کہو گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، نہ خوشخبری دینے والا آیا. اللہ فرمائیں گے لقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، خوشخبری دینے والے بھی آئے تھے. جھوٹ بولتے. ایک بات اور کہتا ہوں، اشارہ دن میں نے کہہ دی، تصریح کہہ دیتا ہوں. ظفر اللہ خان قادیانی ہوا ہے، اس وقت میرے قادیانی بھائی ظفر اللہ خان کا حوالہ دے کر مجھ سے لڑا کرتے تھے کہ دیکھا ہماری جماعت کا آدمی عالمی عدالت کا جج بن گیا. میں نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ ان سے پہلے میں تو عالمی عدالت چلی تھی نا، چل رہی تھی پہلے، وہ پہلا جج تو نہیں بنا، پہلے بھی جج ہوتے رہے، اب بھی ہوتے ہیں. اور کچھ ظفر اللہ کے استاد ہوں گے قانون میں، نسرانی برات اور لادی سارے برات چلی، ٹھیک ہے نا. یہ بات کرنے کی نہیں تھی لیکن تم نے کی اور میں نے جواب دیا. لیکن ناراض نہ ہونا. قادیانیوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ظفر اللہ خان کا انجام کیا ہوا؟ لاہور میں مرا ہے. تمہاری جماعت کا اتنا بڑا آدمی 120 آدمی بھی جنازے میں نہیں تھے، یہ جو سونے کی، اور دور سے 40 لوگ کھڑے ہو کر کے دن جنازہ پڑا. انہوں نے انجام دیکھ لیا. پھر ڈاکٹر عبدالسلام آیا، سرگت دیکھا تھا، کیوں بتایا تھا پیشاب کا. پھر کس نے اس کو انعام مل گیا، محمد انعام. میرا رسالہ غدار پاکستان کے نام سے اس کو پڑھ لو، اس کی حقیقت میں نے کھول کر بتا دی ہے کہ وہ انعام کیا ہے اور کس طرح دیا گیا. اس کو 3 آدمیوں کو مشترکہ انعام دیا گیا، اس میں ایک عبدالسلام تھا. 3 آدمیوں کو مشترکہ انعام دیا گیا، اس میں عبدالسلام کا. انہوں نے ہم پر روک جمایا کہ دیکھا ہمارا آدمی انعام لے گیا. اتنا بڑا یہ مسیح موعود کی حقانیت کی دلیل ہے. میں نے اس وقت کہا، ان کو ٹوکا. میں نے کہا کہ اگر عبدالسلام کا انعام لینا اس کے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے تو جو اس کے ساتھی جو دیکھوں نے کیا ضرور کیا. ٹھیک ہے نا؟ اصل ایسے 3 آدمی لیتے ہیں، تم کہتے کہ اس کا انعام لینا جو تیسرا آدمی ہے، مشترکہ انعام لینا جو تیسرا شریک پارٹنر کیا کہتے، اگر اس کا انعام لینا اس کی حقانیت کی دلیل ہے تو میں اس کو دونوں کا قصور کیا. ان کی حقانیت کی دلیل ہے نہیں، آگے سے پوچھو. لیکن اتنی موٹی بات ان کی عقل میں نہیں آتی اور لوگوں پر دور دھول جماتے تھے. دیکھو کتابیں لکھی، رسالے لکھے، یہ شیخ چلنے کی اولاد. میں نے اس وقت منہ تو جواب دے دیا تمہیں، لیکن اب وہی عبدالسلام موقع عبرت بنے ہوئے ہیں. دماغ کام نہیں کر رہا. اپنی لڑکی کیا ہے، کوئی قادیانی بھی اس کو ملنے کے لیے نہیں جاتا الا ماشاء اللہ. یہ حقانیت کی دلیل ہے. تم نے کہا کہ انجینہ پر ہمارا مرزا کا تقریر کرتا ہے، حقانیت کی دلیل ہے. میں نے لندن کے جلسے میں بھی کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں کہ شیطان کی آواز مرزا صاحب سے زیادہ سنائی دیتی ہے. کوئی ملک، کوئی خطہ اور کوئی زبان ایسی ہے جس میں راگ اور گانے نہ ہوتے، ڈھول مرتا نہ ہوتا ہو. چلیے وہ شیطان کی آواز ہے یا نہیں؟ اگر سیٹلائٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں آواز کا پہنچانا
اور آواز کا گونجنا یہ تمہاری حقانیت کی دلیل ہے، تو شیطان سب سے زیادہ حقانیت کا مستحق، ان کو سرٹیفکیٹ نہ دیتے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں یہ چیزیں حقانیت کی دلیل ہیں۔ اپنی غلط فہمی کو دور کرو۔ اللہ نے تمہیں تو وہ جو ہمارے زمانے میں مشہور ہے کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے، اللہ نے تمہیں تو حکومت نہیں دی آج تک، 1 صدی سے قرآن چلے آتے۔ پہلے یہاں ہندوستان کے غلام تھے اور اے ملکہ وکٹوریہ کبھی وہ پڑھ رہے تھے، اس کا پھر ان کا کردار اے ملکہ وکٹوریہ، اور اب ان کے ملک میں چلا گیا اور ان کا غلام۔ تمہیں حکومت نہیں ملی، لیکن میں اگر فرض کر لوں کہ ساری دنیا میں تمہاری حکومت ہو جائے تب یہ حقانیت کی دلیل نہیں۔ تم جانتے نہیں ہو روسیوں کے کمیونزم نظام کی کتنے دنیا کے خطے پر حکومت رہی ہے؟ یہ اور 70 سال حکومت رہی، ان کے حقانیت کی دلیل ہو گئی ہے۔ جن چیزوں کو تم حقانیت کی دلیل سمجھتے ہو یہ حقانیت کی دلیل نہیں۔ میں ایک ہی نقطہ تمہیں سمجھا رہا ہوں، اب مجھے سنو۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، قادیانی سے مسلمان ہو گئے تھے لیکن بیوی مسلمان نہیں ہوتی تھی۔ وہ میرے پاس لے کے اس کو سمجھاؤ۔ میں نے کہا بی تم بھی سمجھ لو، میں تمہیں بھی بیوی سمجھ لیتا ہوں، میں تمام قادیانیوں کو بیوی سمجھ لیتا ہوں۔ ذرا تھوڑا سا صبر و تحمل کے ساتھ میری بات سمجھو، سنو۔ میں نے کہا تم غلام احمد کو کیا سمجھتے ہو؟ کہتے جی میں بھی سمجھتی۔ میں نے کہا کچھ اور اس کی سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا جو اصل لفظ ہے وہ تو تم چھوڑ رہی ہو، تم لوگ مسیح موت کہا کرتے، کیا کہنا؟ ہم مسیح موت کہتے۔ پھر میں نے اس کو سمجھانا شروع کیا۔ مرزا غلام احمد نے سن 1880 میں دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، اور 10 سال تک چلتا رہا۔ 10 سال کے بعد دعویٰ بدلتا تھا۔ 1891 میں دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور 1901 میں دعویٰ کیا کہ نبی ہوں۔ 10 اوپر ملا دیتے کیا ہو جاتا ہے دن؟ کیا تو کون سا ٹائم بنتا؟ 1911۔ اگر 1911 تک جیتا تو دعویٰ کرتا کہ میں خدا ہوں، لیکن اللہ نے 1908 میں پکڑ لیا۔ اکبر بادشاہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ایک ظریف نے شعر کہا تھا کہ شاہ ماں انسان دعوی نبوت کردہ است، سارے دیگر در خدا خواہد سنن۔ ہمارے بادشاہ نے اس سال نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگلے سال اللہ نے چاہا تو خدا بھی بن جائے گا۔ یہ 10 سال کے بعد بدلتا ہے، اب دعوے بدلتا تھا۔ اب ایک درمیان میں چھوٹی سی بات، یہ بات چھوڑ کر کے درمیان میں ان کو بھی بیماری ہے، 10 سال کے بعد مار کھانی کھا جائے گی۔ سن 53 سے سن 74 تک 20 سال گزرے۔ سن 53 میں لوگ کہتے ہیں کہ تحریک ناکام ہو گئی، قادیانی بھی کہتے ہیں، لیکن مرزا محمود کو عدالت کے شکنجے میں کسا گیا۔ نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو منسوب بے شام نہیں کر سکتے۔ مرزا طاہر کے دماغ پر اتنی چوٹ لگی کہ اپنی مسجد اقصیٰ میں جس کو کہتے تھے جا کر کے مقتدیوں کے پاس رو کر کے بیٹھ کر کے نہ خطبہ پڑھا نہ جمعہ پڑھا، واپس آ گئے اور اگلے دن لندن آ گیا۔ اندازہ فرماؤ کتنی شدید چوٹ ہوگی۔
آرڈیننس کی کوڑے کی کتنی شدید چوٹ ہوگی. میں منتظر تھا قادیانیوں کہ تم 10 سال کے بعد پھر کوئی شرط کرو گے اور سمجھ میں نہیں آئے گا. 74 سے 84 آیا تھا, 84 سے 94 نہیں آیا, لیکن ابھی تک تم کو کر نہیں سکے. ایسی کوئی شرارت کر نہیں سکے. مولوی اللہ صاحب ہمارے شکایت کر کے گئی ہے کہ کر رہی ہیں, اس میں کچھ کر رہی ہیں, مگر چوروں کی طرح, ڈاکوؤں کی طرح یا جیب قطروں کی طرح لوگوں کی جیبیں تراشنا قانون موجود ہے. ہم کیا کریں بھائی, پتہ نہیں چلنے دیتے. لیکن آج تک کسی جیب قطرے کو عزت نہیں ملی. اگر جیب قطروں کو عزت ملی ہے تو بتاؤ مجھے. اب یہ کلام علیہ السلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ توبہ توبہ استغفر اللہ, جیب قطرے نہیں ہوتے. میں تو ڈنڈے کی دعوت دیتی. اگر تم نے ہمت ہے تو آؤ, میرے پاس آؤ, مجھے دعوت دو. علماء کرام کے پاس جاؤ, ان کو دعوت دو. تم نے مباحثے کر لیے, مناظرے کر لیے اور سب کچھ کر لیا, لیکن رہے جوتے کے جوتے. اب جیل کا طرف کر دیتے ہیں, نوجوان کو اندر لے جاتے ہیں اور اس کا پیشی کر دیتے ہیں. کیا جیل کا ایمان کی جیل, اس بیچارے کو پتہ نہیں چلتا. خیر, میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, 1891 میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. شادی کہا کہ میں بھی ہوں, اور میں بھی مسیح موعود ایک چیز ہے. اور 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا. میں نے اس بہن سے کہا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد مسیح موعود ہے. سنو میری بات کو, مسیح موعود دو لفظ ہے. مسیح موعود, ایک تو مسیح اور موعود کے معنی وہ مسیح جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. اللہ تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ قرب قیامت میں کانا دجال نکلے گا. یاد ہے نا, سب کو یاد ہے. کانا دجال نکلے گا اور اس کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یہ ہے مسیح موعود, وہ مسیح جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. چنانچہ اس مسیح کو کیا کہتے ہیں؟ مسیح ابن مریم. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مسیح ابن, من مسیح ابن مریم اللہ رسول. قرآن میں جگہ جگہ مسیح ابن مریم. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں نبوت کی تاریخ میں مسیح کتنے ہوئے ہیں؟ تم کہو گے مول بہت تنگ چلتا ہے, سوال پوچھتا ہے جواب نہیں آتا. بھائی ایک ہی ہوا ہے, دنیا ایک ہی مسیح کو جانتی ہے اور وہ مسیح ابن مریم. اگر کوئی دوسرا ہے تو مجھے بتاؤ. قرآن میں, حدیث میں, پہلی کتابوں میں, پچھلی کتابوں میں اس ایک مسیح کے علاوہ کوئی اور مسیح ہو تو مجھے نشاندہی کرو. مسیح ابن مریم, اور یہی مسیح یہ موعود ہے. مرزا غلام احمد ازالہ اوہام نے لکھتا ہے, یہ ان کی روحانی خزائن, ان کی کتابوں کا مجموعہ ہے. مرزا غلام احمد کی تمام کتابیں انہوں نے 23 جلدوں میں چھاپ دی. ان کا نام تھا روحانی خزائن. اللہ کی شان, روحانی خزائن. اس کی 3 جلد کے 400 میں لکھتا ہے, مسیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجے کی پیش گوئی ہے. کس نے آنا ہے؟ کس نے آنا ہے بھائی؟ مسیح ابن مریم. مسیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجے کی پیش گوئی ہے جس کو سب نے بالاتفاق قبول کر لیا ہے. پوری امت کا اس پر اجماع ہے. اور شاہ نے جس کا پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں, کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم بدل ثابت نہیں ہوتی. تواتر کا اول درجہ اس کا حاصل ہے,
اس کو حاصل ہے، انجیل بھی اس کی مصدق باہر لفظ بہائنڈ یہی الفاظ ہیں مرزا غلام احمد کے. میں نے بیوی کے سامنے کتاب کھول دی، میں نے کہا کہ آنا کس نے، مسیح موعود کون ہے؟ مسیح ابن مریم. مانگی سمجھو میری بات کو، مسیح ابن مریم. اب اسی کتاب کا میں نے 192 نکالا اور اس کا عنوان ہے، موٹی سرخی ہے، علماء ہند کی خدمت میں نیاز نامہ. علماء ہند کی خدمت میں نیاز نامہ غلام احمد کا. اے علماء دین و مفتیان سلیمتی، میری معلومات کو متوجہ ہو کر سنو کہ اس عاجز نے جو مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو بعض کم سان لوگ مسیح نہیں سمجھ لیتے ہیں، اس عاجز نے جو مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح نہیں سمجھ لیتے ہیں. یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو عاجز نے کیا ہو. آگے ہندی غرض ہے، اس کے آخر میں کہتا ہے میں نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں. میں نے ہرگز دعویٰ نہیں کیا مسیح ابن مریم ہوں. جو شخص یہ الزام مجھ پر لگا دے وہ مسرافر مفتری اور کذاب ہے. مفتری کہتے ہیں بہتان باندھنے والا، اور کذاب کہتے ہیں بہت جھوٹا. جو آدمی غلام احمد کو مسیح موعود کہے وہ غلط فہمی میں شکار، اور جو آدمی مرزا غلام احمد کو مسیح میں مریم کہے وہ مفتری اور کذاب. آنا تھا مسیح میں مریم میں، اور جو غلام احمد کو مسیح میں مریم کہے وہ مفتری اور کذاب. بتاؤ یہ مسیح موعود کیسے ہوا؟ آپ یہ سمجھ جا رہے کچھ دونوں بات سمجھ جا رہی ہے نا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ آنے والا مسیح جس کو ہم مسیح موعود کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہتے، ہم تو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں. مسیح جس کو مسیح موعود کہنا چاہیے وہ مسیح ابن مریم ہے. اور غلام احمد کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم نہیں، بلکہ جو مجھے مسیح ابن مریم کہتا ہے وہ مشرف اور مفتری اور کذاب ہے. اگر میری اس عبارت میں ایک لفظ کم دیش نکلے مجھے پکڑ. بتاؤ مسیح موعود کیسے ہوا؟ نہیں، بیوی کہتے نہیں ہو سکتا. میں نے کہا سنو، میں کہتا میں مہدی ہوں. تم جانتے ہو بھائی ہم مسلمان قائد ہیں نا کہ مہدی آئیں گے. تم نے شاید نہ سنا ہو تو میں تمہیں سمجھا دوں. مہدی کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا. محمد ابن عبداللہ، ٹھیک ہے. اور حضرت حسن کی اولاد ہوں گے، الحسنی، حضرت حسین کی نہیں، حضرت حسن کی. اور الفاطمی، حضرت فاطمہ کی اولاد ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ تو سب جانتے ہیں نا. غلام احمد محمد کا اللہ کی شان، اس کے نام میں کوئی دور نزدیک محمد کا لفظ نہیں آیا. محمد غلام احمد ہی کہہ دیتا تو چلو جھوٹے سب سے جھوٹے محمد کا لفظ تو آگے تھا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، اور مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر. غلام احمد کا نام کیا تھا؟ قادیانی کچھ بھی زیادہ جانتے ہیں. غلام احمد کہہ رہے، اور بچپن میں اس کو سندھی کہتے تھے، پیار کا نام سندھی تھا. اور بعد میں غلامی کا لفظ، غلامی کا جو اتار دیں کا خود احمد بن گیا. ہمارے مولوی صلی اللہ علیہ بیانوی لکھتے تھے غلامی چھوڑ کر احمد ہوا تو غلام احمد سے احمد اللہ کی شان. تو ہم نے ایک پوچھا لکھا ہے، پتہ میری مائی بہنیں بھی سن رہی ہوں گی کہ ایک شخص کا نوکر تھا، وہ چلا گیا، پیچھے غلام رہ گیا نوکر،
تو وہ اس کے بدن میں داخل ہو گئے. جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا اس خوددار کا؟ جو غلامی چھوڑ کر اپنے آقا کے بستر پر پہنچ جائے. جانتے ہو کیا ہوتا ہے اس کا انجام؟ جو غلام احمد اپنے آپ کو کہلاتا، نام غلام احمد تھا، غلامی چھوڑ کر احمد بن گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشور پر رسوا سے باندھنا قبضہ کرنے لگا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ خیر، فرمایا کہ مہدی کا نام میرا نام ہوگا، مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ، اور اس کا نام ہے غلام احمد ابن غلام مرتضیٰ، اور باپ ماں کا نام چراغ بی بی، مہدی کے نام ماں کا نام آمنہ ہوگا. یہ مہدی کس طرح بن گیا؟ اس کے بعد آئے نبوت. میں نے کہا 1901 میں یہ دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اور اس سے پہلے یہ کہتا رہا کہ میں نبوت مدعی نبوت کو ملعون اور کذاب جانتا ہوں. جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ خارج الاسلام ہے. میں نے وہ حوالے نکال کر کچھ صفحہ میں رکھ دیے، اور آج بھی سب قادمی کے گانے رکھنے کے لیے تیار ہوں، اور بس ان کو پوچھ بھی نہیں، جو جاننے والے وہ جانتے ہیں. یہ بیچارے جو ہے عوام، ان کو نہیں پتا کہ غلام احمد کیا کہتا رہا ہے اور کیا لکھتا رہا ہے. وہ حوالے نکال دیے. میں نے کہا کل تک مدعی نبوت سمجھو 1901 سے پہلے مدعی نبوت ملعون اور کذاب تھا، خارج اسلام تھا، اور 1901 کے بعد وہ اسلامی داخل ہو گیا. میں یہ سمجھوں. ایک بات میں نے مرزا طاہر سے پوچھی تھی بریلین کے جلسے میں. میں نے کہا مرزا طاہر سے دادی نے لکھا تھا کہ نبی بغیر جبریل کے نہیں بن سکتا. نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے. جانتے ہو نا تم؟ وحی لانے والا فرشتہ جبریل ہے. غلام احمد نے لکھا ہے لالا وہام میں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس جبریل آئے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ جبریل کے آنے کا دروازہ قیامت تک بند ہے. میں نے مرزا صاحب سے کہا تھا کہ ایک سوال کا جواب دے دو، مجھے یہ بتا دو کہ غلام احمد نے تو بند کر دیا تھا اس کا دروازہ، بعد میں نبی بننے کے لیے نبی کا دروازہ کیسے کھلا؟ چابی کس کے پاس تھی؟ نہیں دے سکتے، کوئی خواجہ نہیں جواب نہیں دے سکتے. میرا چیلنج ہے پوری مرزا طاہر سے لے کر اور تمہارے بھی تو مغلوں کو شب ہو، ان کے مربی شبی ہو، اگر ہے تو مجھے اس مدعے کا جواب دو کہ باب جبریل تک بند ہو چکا تھا، اور جبریل کے بغیر تو نبی نہیں بن سکتا. تو پھر مرزا نے نبی بننے کے لیے دروازہ کیسے کھول دیا؟ یہ ذرا سمجھاؤ. پھر میں نے اس کو سمجھا کہ بی میں بتاؤں یہ نبی کیسے بنا ہے. غلام احمد کہتا ہے کہ میں نبی الگ نہیں گئی، کوئی الگ آئے نبی تو اس کے لیے تم تلاش کرو کہ آیا جبریل آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. میں تو بہائی نہیں محمد رسول اللہ دوبارہ آ گیا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک غلطی کے ازالہ یہ لکھتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس وحی اللہ میں مجھے محمد کہا گیا ہے اور رسول بھی محمد رسول اللہ میں ہوں. پھر دوسرے حوالے دکھائے. مرزا بشیر احمد کا حوالہ میں نے دکھایا. مرزا بشیر کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک تو بہائی نہیں محمد رسول اللہ دوبارہ آ گئے، اور ان کا ایک قاضی اکمل ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ امام اپنا عزیز جہاں میں غلام احمد ہوا دارالامان میں. دارالامان کہتے قاضیوں کو، کہتے ہمارا امام غلام احمد ہے. غلام احمد ہے عرش رب اکبر، مکان اس کا ہے کوئی اللہ مقام میں، رہتا ہے زمین پر لیکن مکان اس کا لا مکان ہے.
اور آگے چل کے کہتا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے، اور آگے سے ہے طرف نشانی، نعوذ باللہ۔ محمد دیکھ رہے ہوں جس میں اکمل، غلام احمد کو دیکھ رہے قادیہ میں نے کہا یہ نبوت کا دعویٰ ہے، نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ ہے۔ اب تم کون بے غیرت مسلمان ایسا ہوگا جو کسی دہنگے کانے کو قبول کرنے بہترین محمد رسول اللہ کے نعوذ باللہ۔ یہ بات بھی ہو گئی، اس کے سارے جھوٹے دعوے جھوٹے ہو گئے۔ مجبوری ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا، اس کے نصیب ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا، مہدی ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا، نبی ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا۔ اب ایک اور بات سنو، قادیانی کہتے ہیں محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، کیا بھائی کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ رسول، کہتے ہیں کلمہ کو کوئی کافر نہ کہو۔ بہت وقت ہو رہا ہے، ختم کرتا ہوں، ایک بات سنا کر کے سمجھا کر کے ختم کرتا ہوں۔ مرزا غلام احمد نے محمدی بیگم کے باپ کو لکھا تھا، محمدی بیگم سے کا رشتہ مانگتا تھا غلام احمد، لمبی بات ہے مقصد کرتا ہوں۔ اس کو لکھا کہ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے نام کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے، سچا تھا۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ آپ کی دختر کلام کا رشتہ مجھ سے ہوگا، آپ کی بڑی لڑکی میرے نکاح میں آئے گی۔ اب کس نے کہا الہام کیا؟ اللہ نے، بقول مرزا کے اللہ نے، لیکن اس کا اللہ بھی ایسا ہی ہوگا کوئی، ہمارا خدا تو ایسا نہیں، ایسا ہی ہوگا کہ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، سنو، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی دار بہن تھی، اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا تھا، نہیں بنی، طلاق ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ نکاح کر لے اس سے تاکہ اس کی بیچاری کی دل جوئی ہو، لیکن خطرہ اس بات کا تھا کہ کافر کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، کیونکہ لے پالک کو بیٹا سمجھا جاتا تھا جاہلیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں اس پر آیت نازل کی، اور لمبی بات نہیں کرتا، زوجنا کہا ہم نے تیرا نکاح اس خاتون سے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کس نے کیا؟ اللہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بغیر اجازت کے اور بغیر پردہ کے اپنے گھر میں تشریف لے گئے، ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اللہ نے نکاح کیا۔ اور ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سہیلیوں یعنی دوسری امہات المؤمنین کے مقابلے میں فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح کسی کے باپ نے کیا ہوگا، کسی کے چچا نے کیا ہوگا، کسی کے بھائی نے کیا ہوگا، میرا نکاح اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر غلام احمد کو بھی کہا تھا، اللہ نے زوجنا کہا کہ ہم نے تیرا نکاح محمدی بیگم سے کر دیا، لیکن شاید بھول گئے، نعوذ باللہ۔ خیر، وہ تو جو ہوا جو بات مجھے آپ کو سنانی ہے وہ یہ ہے، اس کو کہتا ہے اپنے خسر کو ختم کرتا ہے، میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ آپ کی دختر کلام کا رشتہ میرے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی اور جگہ کیا تو بڑے غلط نتیجے نکلیں۔
اور آگے چل کر کے کہتا ہے اور میں لفظ سنو، میں جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں، ویسے ہی اپنے ان الہامات پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے متواتر ہوئے. یعنی غلام احمد کو لا الہ الا اللہ پر بھی ویسا ہی ایمان ہے جیسا کہ محمدی بیگم کے الہام پر ایمان ہے. یہ مجھے نکلا کہ اور ہے. اور میں جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں، ایسے ہی ان متواتر الہامات کو پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ تو جھوٹ نکلے، وہ تو سچ نہیں. اگر اللہ کی طرف سے الہام ہوتے تو اللہ کے خوف کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا. نہ احمد بیگ ٹال سکتا ہے، نہ کوئی اور ٹال سکتا ہے. تم سچے کا اور جھوٹے کا فرق دیکھو. سچے پر یہ ضبط نہ کہا الہام نازل ہوتا ہے، آیت نازل ہوتی ہے، اس کے پیش کرنے چلے جاتے ہیں تو ساتھوں کے وہ مومن بن گئی، اللہ نے عقل کر دیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور جھوٹے پر یہ الہام ہوتا ہے، جھوٹا الہام ساری عمر نہیں مل سکی، وہ دوسرے کے پاس رہی اور یہ ایریا رگڑتا پڑا پڑ گیا. کہنا یہ ہے کہ محمدی بیگم کا الہام تو جھوٹ نکلا، کہ محمدی بیگم پہ نکالنے آئے گی یہ تو جھوٹ نکلا. اب جب اس پر اس کا ایسا ہی ایمان تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بھی جیسا محمدی بیگم پر ایمان تھا، تو وہ جھوٹ نکلا تو یہ بھی جھوٹ نکلا. معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بھی ایمان جھوٹا ہے. تو یہ قادیانی اس کو سوچے کر کے دکھا دے. اب آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. اپنی کتاب انجام آسم میں غلامہ لکھتا ہے کہ مجھے 3 الہام ہوئے تھے. ایک الہام ہوا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو، تیری زوجہ. یہ پہلی بیوی کی طرف اشارہ تھا. غلام احمد کہتا ہے یہ پہلی بیوی کی طرف اشارہ تھا. وہ پھر تیری جنت بیوی فجری ماں، اس کو کہتے ہیں فجری ماں. فضل احمد غلام احمد کا لڑکا تھا، اس کی ماں تھی، وہ اس کو کہتے فجری ماں. غلام احمد نے اس کو طلاق دے دی تھی. غلام احمد نے طلاق دے دی تھی اور وہ بن گئی دوزخی. غلام احمد اپنی وہ انتظار والی جنت مل گیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ الہام کا سلسلہ ہوا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، بیوی ادھر جا رہی ہے، یہ ادھر جا رہا ہے، یہ تو اپنی بیوی کے ساتھ کہنے جنت میں جائے گا، مطلب بیوی نہیں. اچھا کہتا دوسرا الہام ہوتا یا مریم مقنتی، نہیں یا مریم مدخل انت وزوجک الجنہ، اے مریم تو داخل ہو جا اور تیرا زوج جنت میں. مریم بنی مرزا. مریم کون ہوا؟ مرزا. تو اے مریمی تو داخل ہو جائے کہنا چاہیے یا آدمی کا خطاب اس کو کرنا چاہیے؟ نہیں بھائی، جب اس کو مریم کہہ رہا ہے تو ادخلی کہنا چاہیے نا. عربی میں مرد کو کہتے ہیں ادخل اور عورت کو کہتے ہیں ادخلی. تو جب مرزا مریم ہوا تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو خطاب کرتا تو ادخل کے ساتھ کرتا یا ادخلی کے ساتھ کرتا؟ اچھا تو مریم تو مرزا ہوا تو اس کا شوہر کون تھا؟ یہ خدا آج تک حل نہیں ہوا مجھ سے. اے مریم تو داخل ہو جا اور تیرا زوج جنت میں. یہ قادیانی تمہارے دن میں کر گئے، تم اس کی تشریح کر دو.
تمہارا کام ربی ہے، وہ تشریح کر دے میرے سامنے. اور تیسرا اعلان اس کے ساتھ ہوا تھا کہ یا احمد ادخل انت وزوجک الجنہ، اے احمد تو داخل ہو جا اور تیری بیوی جنت میں. کہتا ہے یہ تیسری بیوی کی طرف اشارہ ہے. کون؟ محمدی بیگم. محمدی بیگم کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب وہ میری بیوی بنے گی تو میری حمل ہوگی اور میں احمد بن جاؤں گا. سبحان اللہ. وہ تو نکاح نہیں ہوا، ساری عمر نہیں ہوا، وہ بیوہ ہونے سے انکار کر دیا اس نے. اب دوسرے نکاح پر تو نکاح ہوتا نہیں مسلمانوں کا. اگر وہ سیٹ خارج کرتا اس کا شوہر تو کچھ طرف ہو سکتی تھی، کینڈیڈیٹ بن جاتے، امیدوار بن جاتے. اس نے سیٹ نہیں فرق کی، وہ رہی منقوہ سلطان محمد کی. میں نے ایک رسالے میں لکھا تھا مقابلہ غلام کا اور سلطان کا تھا. میں نے ایک رسالے میں لکھا ہے اس کو کہ مقابلہ سلطان کا اور غلام کا تھا. ایک طرف غلام احمد اور دوسری طرف سلطان محمد. تو محمدی غلطی تمہاری اسی کے سلطان کو چھوڑ کر کے غلام کے پاس جائے. اچھا جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھو. وہ تو فارغ نہیں ہوئی اور محمدی بیگم کا اس سے نکاح نہیں ہوا. یہ تین علاقے اکٹھے مرزا کو ہوئے. یار اس کے نام کا وجہ کر دوں وہ بھی کارنوں کے ساتھ مل گئی، اس کے ساتھ رہنے میں جائے گا. اور دوسرا اعلان ہوتا یا مریم مقلد، یا مریم ادخل انت وزوجک الجنہ. یہ مریم کون تھی اور اس کا زوج کون تھا اور جنت میں کیسے داخل ہوئے. اور تیسرا الہام تھا یا احمد ادخل انت وزوجک الجنہ. وہ احمد کیسے بنا جب وہ بیوی جس کے نکاح میں نہیں آئی، اور جب بیوی نکاح میں نہیں آئی تو الہام کیسے صحیح ہوا. کہتا یہ راز مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے. مجھ پر بھی راز کھول دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات اس کی جھوٹ کر دی. دعویٰ نہیں کرنا چاہیے آدمی کو، دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، بری بات ہے. لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے جھوٹے ہوئے ہیں ہر ایک کا جھوٹ مرزا غلام احمد میں موجود تھا. ایک اور دوسرا دعویٰ یہ کرتا ہوں اس کی کوئی کتاب کھول لو، جہاں سے چاہو کھول لو، میں ثابت کر دوں گا کہ یہ بات جھوٹ ہے. کوئی سبا جھوٹ سے خالی نہیں، کوئی سبا کفر سے خالی نہیں، کوئی سبا دجل سے خالی نہیں، کوئی سبا بے ایمانی سے خالی نہیں، کوئی سبا لغویات سے خالی نہیں. میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں مسیح موت بنانے کو ایسے بناؤں گا کہ چکنا پڑا بنا دوں. میں اپنے قادیانی دوستوں کی خدمت میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں، مجھ سے سمجھو. اگر کوئی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی بات، میں سمجھانے کے لیے حاضر ہوں. رب کعبہ کی قسم، مرزا غلام احمد نہ نبی ہے، نہ نبی ہے، نہ مسیح موعود ہے، نہ مجدد ہے، نہ عالم فاضل ہے، اور نہ انسان ہے. خود بیچارہ کہتا ہے کہ ہوں بشر کی جائے حضرت اور انسانوں کی یار، ہوں بشر کی جائے نفرت. آدمی کے پورے وجود میں جو جائے نفرت ہوتی ہے وہ میں چھپا کے رکھتے لوگ، نظر نہیں کرتے، نفرت آتی ہے. ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی ہار. انسانیت کے لیے ہار تھا اس کا وجود. تم محبت لیے پھرتے ہو، نصیحت لیے پھرتے ہو. اور میرے بھائیوں، اب آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مولانا اللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ تمہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو خرچ جا رہا ہے ان کا علاج تو عیسیٰ علیہ السلام آگے کریں گے انشاءاللہ. خرچ جا رہا ہے
لیکن اتنی بات میں کہنا چاہتا ہوں تم سے، ایک ایک بات مرزے کی سیکھ لو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امتی ہونے کے ناطے اپنے ذمے فرض سمجھو کہ مجھے قادیانی سے بات کرنی ہے، جو میں نے سمجھائی ہیں وہ مجھ سے پکی کر لو، حوالے لے لو، میں ان کی کتابیں کے حوالے دوں گا، مجھ سے حوالے لے لو اور ایک ایک آدمی ایک ایک قادیانی سے ملے اور یہ بات پوچھ کہ میری راضی اس سے تیار ہو گئی؟ نہیں، صحیح دوستوں، سنجیدہ آدمی ہو، میں کہتا ہوں اگر تم افسر بہت بڑے افسر ہو تو تم اپنی سطح کے افسروں سے بات کر سکتے ہو، اگر تم مزدور ہو تم مزدوروں سے بات کر سکتے ہو، اگر تاجر ہو تاجروں سے بات کر سکتے ہو، وکیل ہو وکیلوں سے بات کر سکتے ہو، حوالے مجھ سے لو، دو اور دو کی طرح چار، دو اور دو چار کی طرح سات، اور اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ تمہیں پیدا ہو تو میں اس کے لیے جرمانے کے لیے تیار ہوں۔ شک اور شبہ والی بات ہی نہیں، سورج نکلا ہوا ہے، سورج نکلنے کے بعد پھر تو حقیقت روشن ہو جا سکتی ہے، اگر کوئی آنکھیں بند کر لے تو اس کی مرضی ہے، غلام احمد کے جھوٹ کا سورج نکلا ہوا ہے، کیا ہے کالے رنگ کا حبشی، اب کوئی کہے کہ اس کو اللہ نے حضرت یوسف دیا تھا کالے حبشی کو، اب آنکھیں بچی ہوئی ہیں، جتنے ایسے ہوئے شکل بگڑی ہوئی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ سبحان اللہ چندے آفتاب و چندے محتاب ہے، حضرت یوسف اللہ نے سب کو اسی کو دے دیا ہے، تو پھر نظر کا قصور ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا خادم بنائے اور قادیانیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ میرا جی چاہتا سنا میں نے سنا کہ 2-2.5 سال رہے یہاں قادیانیوں سے، میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارا شہر قادیانیوں سے پاک ہو جائے، تمہارا شہر پاک ہو جائے، یا تو یہ مسلمان ہو جائیں یا پھر تم دبا کر کے پھاڑنے والے بنے، اتنا ہندوستان کر دو، ڈنڈا ہی میں ماننے کو کہتا باتوں سے کرو، تو اسے ایک ایک بات پوچھو، روزانہ میں ایک بات بتانے کے لیے تیار ہوں، 4 کے 360 دن مجھ سے ایک ایک بات غلام احمد کے جھوٹے ہونے کی ہر دن نہیں مانتے جاؤ، اور میں دیتا جاؤں گا حوالے کے ساتھ، اور وہ حوالہ قادیانی کے سامنے پیش کر دو، پانی نہیں مانگیں گے، شام کا گھر پانی نہیں مانگ انشاءاللہ پانی نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات بہت جنگ کر بیٹھے اور بہت زیادہ وقت دے دیا، 11 ہوگا الحمد للہ رب العالمین۔